اگر رات کو اچانک بن کا بند ہو جائے، دروازہ خود بخود کھل جائے یا چیزیں غائب ہو جائے تو کسی کو قصوروار مت ٹھہرانا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جن بھیا کی انٹری ہوئی ہو۔ جی ہاں، جنات وہ مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اگر ان کی طبیعت ذرا بگڑ جائے تو نظر آنا شروع ہو سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے جنات کی حقیقت کے بارے میں۔ چلیے اپنا سیٹ بیلٹ باندھ دیجئے، ہم جا رہے ہیں جناتی دنیا کی سفر پر۔ سبسکرائب مائی چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کی تخلیق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالْجَانُّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ سورہ حجرات کی آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات کو ان سے پہلے یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے آگ کی لپٹ سے پیدا فرمائے ہیں۔ اور اس طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا، جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی لپٹ سے پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمائے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے جنات کو پیدا فرمایا۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات جو ہے زمین پر فساد کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور جناتوں کو دشتوں اور ویرانوں اور سمندری جزیروں میں دھکیل دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر فساد پہلے سے موجود تھا، انسان بعد میں آ گیا ہے۔ تو یہ اب جنات ہوتے کیا ہے، یہ دکھتے کیسے ہیں، اور یہ رہتے کہاں پر ہیں، اس کے بارے میں کسی نے اس کی تعریف کی ہے ہوا جسم ناری یتشکل باشکال المختلفہ، یعنی وہ ایک ایسی ناری جسم ہے جو مختلف شکلیں بدلتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی شکل اور صورت اور ہیئت نہیں ہے۔ اور یہ رہتے کہاں پر ہے، تو یہ کرائے پر مکان نہیں لیتے، بلکہ یہ نالیوں میں اور بیت الخلاء میں اور اس طرح بیابانوں میں اور ویرانوں میں رہتے ہیں۔ ہاں ایک بات اور یاد رکھنا، اگر آپ اپنی گھروں پر ذکر نہ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا گھر بھی آپ کا اور ان کا مشترک ہو جائے۔ اچھا خیر، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ بیت الخلاء جو ہے یہ جنات کی عمائش گاہ ہے۔ اچھا، ان میں کچھ ظالم اور کچھ نیک بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سورہ جن میں فرمایا ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ایک دوسری جگہ فرمایا ہے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، یعنی کچھ نیک ہیں اور کچھ برے ہیں، ان میں بھی فرقے ہیں۔ تو جو نیک ہیں وہ مسجدوں میں بیٹھ کر تلاوت اور ذکر و اذکار سنتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور جو برے ہوتے ہیں تو وہ الیکٹرانک کے ساتھ کھیلتے ہیں، یعنی وائی فائی بند کرتے ہیں، لائٹ بند کرتے ہیں، کبھی ایک چیز ادھر سے ادھر، کبھی دوسری چیز ادھر سے ادھر، یہ شرارتیں کرتے ہیں۔ اچھا، یہ انسان کو نقصان بھی دے سکتے ہیں، اور خاص کر ان مواقع پر جب کوئی ان کی جگہ پر قبضہ کر لیتے ہیں یا ان کو چیلنج کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر جن ہے تو سامنے آ، اس طرح چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض جاہل لوگ ان کو دیوتا اور عبادت کے لائق مانتے ہیں۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا، ان سے مدد طلب کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اور رہی بات یہ کہ جنات کا رابطہ انسانوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، تو بھائی جناتوں کے ساتھ انسانوں کا رابطہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وادی جن میں جنات کو تعلیم دی تھی، ان کو ترغیب دی تھی، وہ ایمان بھی لے آئے تھے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے کچھ کاہن اور جادوگر لوگ بھی ان کو بلا سکتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کے کنٹرول سے بھی باہر ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان بالجن یہ بھی ایک عقیدہ ہے، کوئی مذاق نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کی ایک جماعت کو بھیجا قرآن سننے کے لیے، تو وہ پیغمبر پر ایمان بھی لے آئے اور اس کے بعد آئے اور اپنے قوم کو دعوت بھی دی۔ تو ناظرین، اگر جنات بھی قرآن سن کر ایمان لے آ سکتے ہیں تو ہم کیوں غفلت میں ہیں؟